جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیا میری بات سید محمد حسینی میاں سے ہو رہی ہے سر؟ ہاں میں بول رہا ہوں سید محمد حسینی، چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قطب رائے چور بول رہا ہوں میں. جی حضرت ایک سوال پوچھنی تھی آپ سے. جی حضرت جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے جی جی تب سے مسجدوں میں جماعت پر پابندی تھی. ہاں موجودہ صورتحال میں سرکار کی طرف سے جماعت قائم کرنے کا حکم آیا ہے، اچھا جس میں جماعت قائم کرنے میں سوشل ڈسٹینسنگ کو دھیان میں رکھنے کو کہا گیا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال یہ تھا حضور کہ کیا سوشل جی ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے جماعت قائم ہو سکتی ہے؟ مہربانی کر بتائیں کہ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باللہ توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یقیناً یہ حکم میں نے بھی سنا ہے، آیا ہے جی اور دیکھا مسجدوں میں لوگ جو ہے نا جماعت قائم کرنے کے لیے جو ہے نا آرڈر کا وہ ملحوظ رکھ رہے ہیں، آرڈر کو ملحوظ رکھ رہے ہیں وہ. جی حضرت. لیکن دیکھیے سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر جو فاصلہ جماعت میں قائم رکھنے کے لیے جی آرڈر جو اب میں آیا ہے وہ ناجائز، قطعاً ناجائز، جماعت اس سے نہیں ہوتی. جی حضرت. اور بالکل یہ نہیں شریعت کا مذاق اڑانا ہے. جی بعض علماء یہاں تک گئے ہیں اس میں جی حضرت. کہ محققین مسائل جدیدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. جی وہ یہاں تک گئے ہیں کہ رخصت کا حکم دیا جا سکتا ہے، رخصت ہے اس میں. جی حضرت. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ محققین مسائل جدیدہ رخصت کا حکم دیتے دیتے کیا پوری شریعت کو رخصت کر دیں گے؟ جی حضرت. کیا دین کو رخصت کر دیں گے؟ اسلام کو رخصت کر دیں گے؟ آخر ان کی رخصت کی کیا حد ہے، کہاں تک ہے؟ جی حضرت. تو وہ میری طرف سے شریعت کا حکم، شریعت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں جی حضرت. بحمدہ تبارک و تعالی جماعت قائم نہیں ہو سکتی، اس طرح سے جماعت قائم نہیں ہو سکتی. جماعت قائم کرنا ایسی صورت میں اسلام کا مذاق ہے، شریعت کا مذاق ہے، دین کا مذاق ہے، عبادت کا مذاق ہے. جی حضرت. ایسی اگر صورت پیدا ہو جائے حکمرانوں کی طرف سے تو جماعت کو موقوف کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، جی حضرت. لیکن اس طرح سے جماعت قائم کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا. جی حضرت. اگر کسی نے بھی محققین مسائل جدیدہ میں سے رخصت کہہ کر اس طرح کی جماعت قائم کرنے کا اگر انہوں نے حکم دیا ہے تو یہ شریعت کا مذاق ہے، عبادت کا مذاق ہے. اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، یہ ناقابل برداشت ہے. جی حضرت. اگر ایک صورت نوبت آ جائے میں اس بڑھاپے میں جی حضرت. میں جہاد کروں گا ان علماء سے جی حضرت. اور ان محققین مسائل جدیدہ سے جہاد کروں گا، جی حضرت. لیکن جو ہے نا یہ ہونے نہیں دوں گا. سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے دوری بنائے رکھنا، 1.5 گز یا 2 گز کی دوری بنائے رکھنا، پھر بھی اس کا نام جماعت قائم کرنا کہنا یہ قطعاً غلط ہے، شریعت کا مذاق ہے. اس کا حکم قطعی طور پر دیا نہیں جا سکتا. اور ایسے ہی جو مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ ہاتھ دھونے کے لیے جو الکوہل سے ملی کیا کہتے ہیں اس کو، جی جی ہاں جی حضرت. وہ اس کو ہاتھ دھو کر مسجد میں داخل ہو جائیں، اس کے بارے میں سلمان میاں بریلی شریف سے اعلان کیا ہے. میں اس سے متفق اس اعلان سے، اور بالکل جو ہے نا اس سے ہاتھ دھو کر داخل ہونا اور مسجد کو ناپاک کرنا ہے. وہ الکوہل ہے، الکوہل شریعت میں جو ہے نا حرام ہے اور وہ ناپاک ہے. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ دھونے کی نوبت آ جائے تو ہم یہی حکم دیں گے کہ صابن اور پانی سے ہاتھوں کو دھو کر مسجد میں داخل ہوں گے، لیکن اس کیمیکل کو جو ہے نا اس کیمیکل سے دھو کر مسجد میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا جا سکتا. سلمان میاں بریلی شریف سے، جو علامہ سلمان میاں صاحب نے جو بریلی شریف سے اعلان کیا ہے، میں اس سے متفق ہوں، بالکلیہ طور پر متفق ہوں. بر اسی کو ملحوظ رکھے مسلمان. بس یہی میرا کہنا ہے. حضور یہ آپ کا جو میں اس کو ریکارڈنگ کیا ہے میں نے، کیا اس کو پھیلا سکتا ہوں میں؟
آگے بالکل پھیلائیے، شریعت کا حکم ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جی جی اگر اللہ نے کہا، ہم مجھ سے امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز ثواب میرے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جی جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔